وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ آیہ نمبر 91 اور 92 شامل ہیں۔ یہاں سے سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے، اور روئے سخن جو کہ گزشتہ دروس میں شامل چند آیات مبارکہ سے مشرکین کی طرف تھا، اب جو ہے مشرکین کے ساتھ ساتھ جو یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ چونکہ جو مشرکین تھے مکہ کے، وحی سے نابلد تھے، کتاب کی اہمیت سے نابلد تھے، پیغمبر اور رسول ان کے اندر کوئی آیا نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کلام سنتے تھے تو زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر، چونکہ وہ فصیح و بلیغ ایک لوگ تھے، عربی لوگ تھے، تو کلام کا ایک انشائی اعتبار سے ان کے اوپر اثر ہوتا تھا، لیکن بطور مذہبی کتاب کے، اللہ کے کلام کے، اس کو مان لینا تو ظاہر ہے اس سے تو ان کا مذہب تبدیل ہوتا تھا، تو اس حد تک وہ نہیں آتے تھے۔ اس سے زیادہ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اہل کتاب کو ریفر کرتے تھے کہ بھئی اس کتاب کے بارے میں، اس پیغمبر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہود کو اپنا خطرہ تھا، جو ان کی مذہبی اجارہ داری تھی، جو سیاسی اجارہ داری تھی، جو ایک کلچرلی ان کا ایک ڈومیننس تھا ارد گرد کے علاقوں پہ، لوگوں پر، اس کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نئے نبی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹرائب سے نہیں، ہماری نسل سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے۔ بنی اسماعیل کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم ہمیشہ جاہل، سیوج، وحشی ہم ان کو کہتے آئے ہیں، اور ان کا کوئی عمل بھی اسی طرح کے ہی تھے۔ اگر ہم ان میں سے آنے والے شخص کو نبی مان لیں گے تو ہمیں ان کی سرداری اور حاکمیت تسلیم کرنی پڑے گی، ہمیں ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کہ اپنی قوم تو مخالفت کر ہی رہی ہے تو ہم بھی اس مخالفت میں حصہ دار بنتے ہیں۔ چنانچہ یہ مشرکین مکہ کو کہتے تھے کہ ہم ایسے کلام، ایسی کسی چیز کو ہم نہیں جانتے، حالانکہ جانتے تھے سارا کچھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، ظالموں تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، تم نے پہچانا ہی نہیں۔ اپنی ذاتی تعصب، ذاتی انا کی تسکین کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی سرداری اور قیادت کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے تم نے ہمارے محبوب کا بھی انکار کیا اور اس کی طرف آنے والی کتاب کا بھی انکار کیا۔ اب تم لاکھ کہتے رہو کہ ہم رب کو مانتے ہیں جس نے جناب موسیٰ کو کتاب دی، ہم رب کو مانتے ہیں جس نے ان کو فلانی کتاب دی، یہ تم نے قدر نہیں کی ہے۔ قدر تو یہ ہے کہ تم مکمل تسلیم خم کرتے، جب تم نے پہچان لیا کہ یہ ہماری طرف سے ہے تم اس کو قبول کرتے اس کو۔ پہلے تم جو اوس اور خزرج سے کٹ پڑتی تھی تمہیں، تو تم ان کو کہتے تھے کہ آخری پیغمبر آ رہے ہیں نا، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے سے سارے بدلے لیں گے۔ یہود یہ دھمکیاں دیتے تھے اوس اور خزرج کو۔
اور وہ سہمے سے رہتے تھے کہ یار کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس نبی ہیں، کتابیں ہیں، تو یہ بڑے کلچرڈ لوگ ہیں، کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے۔ چنانچہ ہوا کیا؟ ہوا اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہوا۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مکہ نے ٹف ٹائم دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے جانے والے قافلوں پر نگاہ رکھی اور ان کو گشت کرنا شروع کر دی، ان کو دعوت دینی شروع کر دی۔ اور یہی وادی مینا کے اندر یثرب کے 5-6 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، رات کو الاؤ روشن کر کے وہاں آئے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لے گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ چونکہ نوجوان جو ہے ان کے اندر تھرل ہوتی ہے، کوئی نئی چیزیں کرنے کا، سیکھنے کا جذبہ موجود ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو قرآن مجید کی آیات سنائی، تو وہ ایک دوسرے سے کنکھیوں سے باتیں کرنے لگے۔ تو آپس میں باتیں کر رہے، کہتے ہیں ہمیں ذرا مشورے کا ٹائم دیں گے آپ؟ تو آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ وہی تو نہیں ہے وہ جو یہود کے فلانے ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے، ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک آخری نبی آ رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہود ہمیشہ سے ہمارے سے کٹ بھی کھاتے ہیں اور ہمیں پھر دھمکی بھی دیتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑائی کریں۔ تو انہوں نے کہا یار کیوں نہ ایسا کریں کہ اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لے آئیں، ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے غلبہ ان کو دینا ہے تو ہم پھر ان کا ساتھ دیں۔ تو وہ 6-7 لوگوں سے یہ پورا یثرب جو مدینہ بنا ہے، یہ جو پوری تحریک آئی ہے، جو پورا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، ہجرت کی جو برکات اور ثمرات ظاہر ہوئی ہیں، یہ ساری وہ 6 جو لوگ تھے نا، وہ بہت کی حیثیت رکھتے ہیں سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے واقعات ہیں۔ یہ جو اسلامک ریولوشن ہے، جو غلبہ ہے، ریاست مدینہ ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، اس پوری تحریک کو، یہ 6 لوگوں کا ایمان لے کر کے آنا، ان 6 نوجوانوں کا اللہ کو پہچان لینا، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر کے آنا، یہ 6 لوگوں کا یہ بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے قدر نہیں کی، پہچان کے بھی انکار کر دیا۔ ایک ہے کہ قدر کو نہ پہچانے، ایک یہ ہے کہ جاننے کے باوجود قدر نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ مقام سے نہ آشنا ہونا۔ سب چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ جو ہے وہ جو گدھوں والے ہوتے ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے ان لوگوں کا، وہ شخص کہیں سیر پہ نکلا ہوا تھا تو اس کو کہیں سے کوئی ہیرے موتیوں کا کوئی ہار مل گیا اس کو، تو اس کو لگا کہ اگر اس کو میں بیچ دوں گا تو اسے مجھے 2 وقت کی کوئی روٹی مل جائے کہیں سے۔ وہ تھا بڑا قیمتی، اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گدھے کے گلے میں باندھ لیا اس کو کہ مجھے شور نہیں ڈالنا پڑے گا، لوگ دیکھ کے خود ہی آئیں گے کتنے کا ہے تو میں ان سے تقاضا کر لوں گا اپنی ڈیلی ضرورت کا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ بازار میں جاؤ۔ بازار میں گیا تو ظاہر ہے کہ جوہری کی نظر ایسی چیز سے کیسے جو ہے وہ الگ رہ سکتی۔ تو جوہری اس کے پاس دوڑ کے آیا، اس نے کہا کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے کہا 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ اس نے اس کے ساتھ اس نے کہا یہ تو سودا بڑا ہی سستا ہے یار، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 2 وقت کی روٹی اس نے مان لیا۔ جیسے ہی وہ اس کو پیسے دینے لگا، وہ ہار گدھے کے گلے سے گرا اور نیچے گر کر کے ٹوٹ گیا۔ نہ جوہری کے کام کا رہا، نہ اس کے کام کا رہا۔ کسی دانا آدمی کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ ظالم، یہ تجھے اللہ نے سزا دی ہے۔ باقی جو لوگ تھے اور یہ خود جو گدھے والا تھا، یہ تو اس کی قیمت جانتا ہی نہیں تھا۔ تو قیمت جانتا تھا نا، تو پھر اس کی یہ قیمت لگا رہا تھا۔ تو اللہ نے تجھے لالچ کی سزا دی ہے، یہ چیز اب تیرے کام کی بھی نہیں رہی۔ تو یہود اتنے کلچرڈ لوگ تھے، ان کو پتہ تھا، قرآن مجید بار بار کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ محبوب آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے۔ اتنی پہچان رکھ کے بھی انہوں نے قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح سے قدر کرنے کا حق ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ تو ہے یہود کے بارے میں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ آیا ہمارے بارے میں نازل ہو رہی ہے، کیا ہم اللہ کی قدر کرتے؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے؟ کتنی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔
ہم میں سے ہر ایک شخص ملین آف ڈالرز کا مالک ہے. ابھی کسی کو کہیں نا تمہاری ایک انگلی کاٹ کے بیچ دیں تمہیں یہ $1 ملین دیتے ہیں, ہرگز نہیں مانے. کیا مطلب؟ نعمتوں کے خزانے سمندر میں ڈوبے ہوئے, ایک ایک سانس, مصنوعی سانس کے لیے لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے, لیکن اللہ کی ذات 30 40 50 60 سال تک جو سانس دے رہی ہے, ہیو یو پیڈ سم تھنگ؟ کیا تم نے کبھی اس کا کچھ پے کیا ہے؟ کروڑوں نعمتیں اللہ رب العزت کی انجوائے کر رہے ہیں اور پھر ہم قدر نہیں کرتے, نہ شکری پہ نہ شکر. مال, گھر, اولاد, بیوی, بچے, کتنی بڑی بڑی نعمتیں, دوست احباب, صحبت, والدین, اساتذہ, بیٹیاں, بیٹے, کتنی بڑی بڑی نعمتیں. لیکن جس بات کی حسرتیں ہیں, جس بات کی خواہشیں ہیں وہ نہیں ہیں تو نہ شکریہ, نہیں جی کام نہیں چل رہا, نہیں جی بات نہیں بن رہی. نہ شکری کی انتہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کی نہ قدری ہے. دن رات ہر لمحہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی انجوائے کر رہے ہیں اور نہ شکری پہ نہ شکریاں کیے جا رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا كَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. نہ شکر ہے انسان, نہ شکر ہے اللہ کی نعمتوں کی. اتنی نعمتیں جب چھین جاتی ہے تو پھر اس کی قدر آتی, پھر روتا ہے, چیختا ہے. ماں پاس نہیں ہے روتا ہے, باپ چلا گیا چیختا ہے. نعمت پاس ہوتی ہے پھر توجہ نہیں ہوتی, نعمت چھین جاتی ہے تو پھر رونا دھونا مچا دیتے ہیں. سدا نہ باغی بلبل بولے, سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ ماپے حسن جوانی, سدا نہ صحبت یاراں. جب نعمت ہو تو اس وقت بندہ قدر کرے. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی, حق قدری, جس طرح سے قدر کرنے کا حق ہے. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کیسے یہ لوگ کہنے لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل ہی نہیں کیا. قل من انزل الکتاب الذی, اب ان سے فوراً پوچھئے کہ اس کتاب کو کس نے نازل کیا, جاء بہ موسیٰ, جس پر جو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے. اگر اللہ نے کلام نازل نہیں کیا تو موسیٰ پر کیوں نازل کر دیا تھا؟ جاء بہ موسیٰ, موسیٰ لے کر کے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام. نورا, اس میں نور ہدایت بھی ہے, وہدی للناس, لوگوں کے لیے رہنمائی بھی ہے. تجعلونہ قراطیس, تم نے اس کو کر دیا صفحہ صفحہ. قراطیس قرطاس کی جمع ہے, صفحہ کو بولتے ہیں. صفحہ صفحہ کر دیا, کیا مطلب؟ اس کے مفسرین کا مختلف معنی کیے. ایک تو یہ کہ ہر ایک صفحے کو تم نے پڑھا ہے, یعنی تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ آخری نبی آئیں گے. دوسرا صفحہ صفحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بکھیر کے رکھ دیے, اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دی, نہ قدری کی نہ شکری کی. جو چیزیں تھیں وہ تم نے مٹا دی جس پر دلیل آگے آ رہی ہے. تبدونہا, کسی چیز کو تم ظاہر کرتے ہو, وتخفون کثیرا, اور بیشتر حصہ ایسا جس کو تم چھپا لیتے, لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتے. عام لوگ اپنا مال ہے, دولت ہے, معاش ہے, کام ہے, کاروبار ہے, دنیا داری ہے, لوگ ہیں اس کے حوالے, اور تم نے مذہب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور کتاب کی اپنی مرضی کی باتیں صرف لوگوں تک بتاتے ہو. تو خونہ کثیرہ, زیادہ تر تم اس سے چھپا لیتے. وعلمتم ما لم تعلم, فرمایا اور تمہیں سکھایا گیا جو باتیں تم نہیں جانتے تھے, تم بھی نہیں, ولا آباؤکم, تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے. ایسی معرفت کی باتیں ہم نے تمہیں سنائیں, بتائیں. قل اللہ ثم ذرہم, فرمایا کہ جب یہ خاموش ہو جائیں گے, یعنی اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی تھی. ظاہر اگر وہ کہتے ہیں اللہ نے نازل کی تھی تو ان سے پوچھا جائے گا جب اللہ ایک کتاب نازل کر سکتے ہیں, کیا دوسری کتاب جناب محمد رسول اللہ پہ نازل نہیں کر سکتے قرآن مجید؟ فرمایا آپ ان سے کہیں قل اللہ نے وہ بھی نازل کی تھی, اللہ نے یہ بھی نازل کی. ثم ذرہم فی خوضہم, اب یہ اپنی بات کر کے پھر ان کو چھوڑ دیں. فی خوضہم, وہ اپنے شغل کے اندر وہ کھیلتے رہیں گے, یعنی اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں, یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. وہذا کتاب انزلناہ, فرمایا کہ اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید, انزلناہ, ہم نے اس کو نازل کیا ہے, مبارکن, یہ برکت والی, مصدقن, یہ تصدیق کرتی ہے, الذی بین یدیہ, اس سب کی تصدیق کرتی ہے جو اپنے سے اس سے پہلے ہے, یعنی تورات کی, انجیل کی, زبور کی. قرآن مجید کو
اس سے قبل سورۃ المائدہ گزری ہے، اس کے نمبر 48 کے اندر قرآن مجید کو مہیمنن کہا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے اندر جتنا کچھ احکام ہیں، عقائد ہیں، ان سب کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ جتنی بھی انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے رہنمائی کی چیزیں ہو سکتی تھی، قرآن مجید نے ان سب کو اکٹھا کر دی۔ تو یہ قرآن مجید کی جامعیت ہے، فرمایا مبارک ہے، باعث برکت ہے، یعنی اب برکتوں کا منبع اور سرچشمہ یہ کلام ہے اللہ کا کہ اس کی طرف آؤ گے تو برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آئیاں بہارا، اے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ویا جس سے نازل اس پیارے تو صدقے۔ یہ ہے باعث برکت کہ جس کی طرف ہمیں آنا ہے۔ آج ہمارا نوجوان صبح اٹھتا ہے، سب سے پہلے فون پکڑتا ہے، کس دوست کا میسج آیا، کس کا واٹس ایپ آیا، کیا نئی چیز ہے۔ کاش کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرواتے، کب ہوگی جب ہم خود ہی عمل کریں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن مجید ہم کھول پاتے، کام کاروبار پہ، ملازمت پہ جانے سے پہلے ایک آیا، آدھا رکو، 2-4 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے، اس میں سے کیا چیز ہمیں مل رہی ہے، اس کو سارا دن پریکٹس کرتے کہ اچھا آج ہم نے اس سے دیانتداری سیکھی، آنیسٹی سیکھی، حسن سلوک سیکھی، محبت کے 2 میٹھے بول بولنے سیکھی، کولیگز فرینڈس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھی۔ آج ہم سے آج 24 گھنٹے کا ہمارا یہ موٹو ہے، دیکھیں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ قرآن بھی تبدیلی لے کے آئے گا۔ ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اوپر غلاف چڑھا کے رحل میں، الماری میں ڈال کر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ٹی وی روزانہ چلتے ہیں، موبائل روزانہ چلتے ہیں، روزانہ صاف ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھا رہتا ہے، سال میں 2-3 دفعہ کھولتے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ حال ہے۔ کوئی کسی بڑے چھوٹے کا کوئی ختم ہے، نانا نانی دادا دادے کا، تب کھولتے ہیں، رمضان شریف میں کھولتے ہیں، یا کہیں بہت زیادہ کہیں کسی مولوی صاحب کی تقریر سن لی بہت ایموشنل ٹائپ کی، اس دن کھول کے دیکھ لیا، بس یہ ہمارا ریلیشن ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہے بابرکت ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کے رہنے والے۔ ام القریٰ، ام کہتے ہیں ماں کو، قریٰ بستیوں کی ماں، یعنی یہاں سے مکۃ المکرمہ بھی مراد ہے، بعض نے فرمایا مدینہ منورہ مراد ہے، بعض یہ فرماتے ہیں کہ ام القریٰ سے مراد خاص مکۃ المکرمہ ہے، چونکہ بیت اللہ شریف وہاں پر موجود ہے۔ ومن حولہا، اور ومن حولہا ارد گرد کے اندر سب سے پہلے مدینہ منورہ آ جائے گا، باقی جتنے جو ہے وہ بستیاں پھیلتی جائیں گی جہاں پر اسلام کی دعوت جاتی جائے گی، وہ سارا ومن حولہا ہے کہ ارد گرد سب لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن مجید تا قیامت لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہ نہیں ہوں میں مسلمان، نماز کا وقت آتا ہے تو کام کاروبار پہلے، دکان پہلے، دنیا بھر کے شغل پہلے ہیں، منافع پہلے۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر رکھتے ہو، اس کی شہادت یہ ہوگی کہ تم نماز کی حفاظت کرو گے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، معلینا۔